اس وقت لیٹسٹ ڈیولپمنٹس یہ ہیں جی کہ دنیا بھر میں اوورسیز کشمیری جو ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں، اور مظاہرے کہاں کر رہے ہیں؟ پاکستان کے ہائی کمیشنز کے سامنے، پاکستانی سفارت خانوں کے سامنے اوورسیز پاکستانی مظاہرے کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج بھی مختلف ملکوں میں جو اوورسیز کشمیری جو ہیں وہ نکلے ہیں، اور انہوں نے مظاہرے کیے، احتجاج کیا، اور خاص طور پہ جو راولہ کوٹ میں گزشتہ رات جو ہے وہ آپریشن کیا گیا، اور اس آپریشن میں جو شہادتیں ہوئیں، ہلاکتیں ہوئیں، زخمی ہوئے، اور جو بربریت کا مظاہرہ کیا، اس کے خلاف یہ سب کچھ کیا گیا۔ اور یہاں پہ بھی، اور یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی اوورسیز کشمیری متحرک ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی اپنی میٹنگز کال کی ہیں، اور اس میں آئندہ کا لائحہ عمل ترتیب دیا جا رہا ہے۔ اور اس ساری صورتحال سے جو سب سے عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہاں پہ سینسرشپ عائد ہے، وہاں پہ کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور راولہ کوٹ آپریشن ہوا، اور بدترین قسم کا آپریشن ہوا، وہاں پہ جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، جنازوں کی آج تدفین ہوئی ہے، اور تدفین بھی کھلے عام کی گئی، جلسے جلوس کی صورت میں کی گئی، اور وہاں پہ کسی قسم کا اب خوف و ہراس نہیں، بلکہ نفرت ہے۔ اور وہاں پہ بچے بوڑھے سب کے سب نوجوان جو ہیں وہ نکلے ہیں، اور انہوں نے اپنے پیاروں کو آج دفنایا ہے، اور وہاں پہ انقلاب انقلاب اور آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں، اور فسطائیت کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہاں کے جو سیکٹر کمانڈر ہیں ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ نعرے لگ رہے ہیں، اور یہ بربریت، اور آئی جی آزاد جموں اینڈ کشمیر، ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ نعرے بازی ہو رہی ہے، ان کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے۔ اور مختلف، اب یہ معاملہ جو ہے وہ صرف جوائنٹ ایکشن کمیٹی تک نہیں رہا، بلکہ یہ عوامی سطح پر پھیل چکا ہے، اور اب بڑی بڑی سیاسی جماعتیں بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ میں آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ ایک طرف گلگت بلتستان، کیونکہ پوری جو ہے وہ ہمارے حکمران کیا کر رہے تھے، سیاسی اور عسکری حکمران، وہ رات گلگت اور بلتستان کا الیکشن جو ہے وہ چوری کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، بندر بانٹ کر رہے تھے کہ کس کو کتنے فارم 47 دیے جائیں گے، اور کس طریقے سے یہ عوامی مینڈیٹ چوری کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے سیاسی اور عسکری حکمران وہ سب کے سب اسی میں حکمران، اس میں مصروف تھے۔ اور دوسری جانب راولہ کوٹ آزاد کشمیر میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ اس وقت میرے سامنے کچھ خبریں ہیں، جو کہ معاملہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے جی اقتدار کے عالمی ایوانوں میں، اور دفتر خارجہ نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے۔ پہلے میں چاہوں گا کہ وہ سٹیٹمنٹ ضرور آپ سن لیں، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کل تک یہ اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ ہمیں مقبوضہ وادی کے لیے کرنے پڑتے تھے، بھارت کے خلاف ہم یہ بیانات جاری کرتے تھے۔ آج دفتر خارجہ کہتا ہے جی کہ آزاد جموں و کشمیر کے بارے میں غیر ضروری بیانات کو پاکستان نے مسترد کر دیا۔ ہم نے برطانیہ میں مقیم بعض تارکین وطن افراد کی جانب سے آزاد جموں و کشمیر کے حوالے سے دیے گئے غیر ذمہ دارانہ اور حقائق سے ناواقف اشاروں کو تشویش کے ساتھ نوٹس لیا ہے۔ ان افراد کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کے داخلی معاملات میں مداخلت سے گریز کریں۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اوورسیز پاکستانی جن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کے داخلی معاملات سے گریز کریں، یہ وہاں کے شہری ہیں، یہ آزاد کشمیر کے کشمیری جو ہیں وہ شہری ہیں، اور ان کا ایک اپنا سٹیٹس ہے، اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کے جو شہری ہیں وہ اپنے ریاستی معاملات میں مداخلت نہ کریں، اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کس کم علم نے یہ بیان ترتیب دیا ہے کہ جن کے ہمارے سب کے، ہم بھی اوورسیز پاکستانی، سب میرا سٹیٹس بھی اوورسیز پاکستانی ہے، اور کشمیری جو ہم بیٹھے ہیں ان کے گھر بار ادھر ہیں، ان کے بچے ادھر ہیں، ان کے عزیز و اقارب ادھر ہیں، ان کی زمینیں ادھر ہیں، اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آزاد جموں و کشمیر کے داخلی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ تو مشورہ دیا کہ وہ پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کے داخلی معاملات میں مداخلت سے گریز کریں، بہتر ہوگا کہ وہ اپنے ملک کے قیام میں مثبت کردار ادا کریں۔ یعنی اوورسیز کشمیریوں کو کہا جا رہا ہے، پہلے اوورسیز پاکستانیوں کو کہا گیا کہ آپ پاکستان کی طرف مت دیکھیں، اپنے گھر بار کی طرف مت دیکھیں، اور اب کشمیریوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آزاد کشمیر کی طرف مت دیکھیں۔ اور انہوں نے کہا جی ہم نے بعض برطانوی اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے دیے گئے غیر ضروری بیانات اور اٹھائے گئے سوالات کا بھی نوٹس لیا ہے، جو اس مسئلے کے تاریخی پس منظر سے ناواقفیت اور عدم توجہی کی عکاسی کرتے ہیں۔ جو لوگ اب بھی نوآبادیاتی دور کی سوچ میں زندہ ہیں، انہیں یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ایک خود مختار اور جمہوری ریاست ہے جو دوسرے ممالک کے داخلی معاملات میں عدم
مداخلت پر پختہ یقین رکھتی ہے اور دوسروں سے بھی اس رویے کی توقع کرتی ہے۔ تو جناب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ گھر میں ہی آگ لگائیں گے اور آپ کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا تو پھر یہ باہر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور پھر کشمیر کا معاملہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ سینسٹیو ہے۔ کشمیر کے بارے میں قراردادیں اقوام متحدہ میں پینڈنگ ہیں اور ہمارا کشمیر کا مقدمہ سارا جڑا ہوا ہے۔ بالکل ہم پل سرات جیسے ہے پل سرات پہ چل رہے ہیں، باریک سے دھاگے پہ چل رہے ہیں، اور ہم ایسے ماحول میں کشمیر میں فوج کشی کر کے، فورسز کے ذریعے آپریشن کر کے، وہاں پہ لاشیں گرا کے، زخمی کر کے، گھر بار توڑ کے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں۔ اور آگے جا کے وہ کہتے ہیں جی پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کی حکومتیں شہریوں کے پرامن اجتماع، آزادی اظہار اور جمہوری عمل میں شرکت کے آئینی حقوق کو مکمل طور پر تسلیم اور ان کا احترام کرتی ہیں۔ یہ تو جناب ایسا سفید جھوٹ ہے کہ اب تو ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت رجیم مسلط ہے، سیاسی اور عسکری، وہ نہ ہی حکومت کے نہ ہی وہ شہریوں کے حقوق پہ یقین رکھتی ہے، نہ وہ جلسے جلوس پہ یقین رکھتی ہے، نہ وہ اظہار آزادی پہ یقین رکھتی ہے۔ اور اس وقت بھی ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں وہ اس وقت بھی سہراب برکت سمیت وہ جیلوں میں قید ہیں اور ان کو اٹھا لیا گیا ہے اس کالے قانون کے تحت، پیکا کالے قانون کے تحت، اور وہ اس وقت حراست میں ہیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ ہمارے صحافی لاپتہ بھی ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا جو کہا جا رہا ہے کہ ہم آزادی اظہار اور جمہوری عمل میں شرکت کے عمل کو، آئینی حقوق کو مکمل طور پر تسلیم کرتے ہیں، تو جناب گلگت بلتستان کا الیکشن کل رات ہی چوری ہوا ہے۔ آپ اتنا یقین رکھتے ہیں ووٹ پہ اور حق رائے دہی پہ اور حق اظہار رائے پہ اور بنیادی انسانی حقوق پہ، اتنا ہی آپ یقین رکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا الیکشن بھی کل ہی رات چوری کیا گیا ہے۔